بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی اماں، بابا کا سر مبارک ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے بی بی، آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں، تمہاری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب بھی ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچے لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی تو شیطان نما انسان شمر مالون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا بنا زین کے، اور تماچا مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی سے جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گی۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا کہ وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ وہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں ایسے کھڑی تھی کہ آپ کا ایک پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہوتا۔ یزید یہ دیکھ کے کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پاؤں بھی نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، کیا تم اپنے بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہنا کہ اس یزید لعنتی نے ترس سے کپڑا اٹھایا۔ امام حسین کا سر مبارک دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھی تو یزید نے کہا، اے اسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، وہیں سے پکارو، دیکھتے ہیں کیا تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے۔ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے پکارا کہ بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیے۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ امام حسین کا سر مبارک اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین کے رخسار پر رخسار رکھ کے رونے لگی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی تھی کہ بھائی یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین نے فرمایا، میری بہن وہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا، بھائی ہم کب وطن واپس جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کرتے ہوئے روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں۔ سیدہ سکینہ نے کہا کہ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے اتنے تماچے مارے، بابا اب آپ مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا، آ جاؤ میری سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کے خواب سے آنکھ کھلی تو سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے بی بی زینب سے اور سب سے کہا کہ مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگے، زندان میں رونے کی آواز بلند ہو گئی، سب بی بی سکینہ سے لپٹ کر رونے لگے۔ یزید سو رہا تھا، زندان سے جب آواز آئی تو وہ اٹھ کر اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہی کہنے لگے، لگتا ہے وہ لوگ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید سپاہیوں سے کہنے لگا، ایسا کرو انہیں حسین کا سر دے دو تاکہ وہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو جاؤں۔ یزید کے حکم سے سپاہیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو اہل حرم میں دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ملتے ہی سب رونے لگے۔ آپ نے بے ہوش بی بی سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر مبارک جب بی بی سکینہ نے پہلو میں پایا، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گود میں لے کر بی بی سکینہ 4 سال کی معصومہ اتنا روئی اور روتے روتے بابا کی یاد میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں زندان میں بی بی سکینہ کی قبر بنائی اور کیسے بنائی ہوگی۔ یا اللہ، امام حسین کی یتیمہ بی بی سکینہ کے مصائب سن کر جس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک قطرہ بھی آ گیا، ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، آمین۔